زخم فلسطین کے حوالے سے تھوڑی سی منظوم گفتگو۔ یہ کیا کیسے ستم کی داستاں میرے رگو پے میں سرایت کر رہی ہے کہ مجھے پھر مرثیہ لکھنا پڑا ہے۔ نواح قبلہ اول میں ظلمت کیا کہانی بن رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید انبیاء کی سرزمین خاص کی قسمت میں بس لکھی ہوئی ہے خون ریزی۔ مجھے اس خاک کی تاریخ کو معلوم کرنا ہے۔ مجھے یہ سوچنا ہے قتل و غارت کے ستارے کیوں اسی کو جنگ کا میدان بناتے ہیں۔ یہیں سے باپ کیوں بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں۔ یہیں پر ماؤں کی قسمت میں کیوں لکھا گیا ہے کہ جوان بیٹوں کی لاشوں پر مسلسل بین کرنے ہیں۔ سوالوں کے جوابوں سے ذرا پہلے چلو سن لیں کسی ہارے ہوئے مظلوم دل کی مرثیہ خوانی۔ پائے عابد میں ادھر درد کی زنجیر بجی، میری آنکھوں میں ادھر رہت کے زندہ عمرے۔ آپ دیدہ میں فلسطین سلگ اٹھا ہے، گرم پلکوں نے دیا اور رضیت کو فرو۔ باڑ کانٹوں کی لپیٹی ہوئی انسانوں سے چبھ رہی ہے میرے پہلو میں بڑے درد کے ساتھ۔ میری بدبخت نگاہوں نے ہے کیا کیا دیکھا۔ وہ ادھر ظلم کے دربار میں زینب پہنچی، میری سوچوں میں ادھر رہت کے سلطان ابھرے۔ ذہن میں پھیل گیا قصر تباشیر کا خوف، قتل نامہ نیا جاری ہوا شہر شب سے۔ پھر وہ بیعت سے کسی قوم نے انکار کیا، کربلا دہر میں آباد ہوئی ہے پھر سے۔ وہ ادھر خیمے جلائے گئے معصوموں کے، اور ادھر راکھ ہوئیں بستیاں بمباری سے۔ وہ ادھر فوج سفارا ہے یزیدیت کی، اور ادھر آل نبی تیری نہتی عمر، اور ادھر آل نبی کی ہے نہتی عمر۔ جنگ جاری ہے وہ سچائی کی جاری کی جنگ، کتنی صدیوں سے وبا ہے میرے شبیر کی جنگ۔ ہمارے عہد کے اس کربلا پر اپنی مجبوری کا عالم دیکھیے کیا ہے کہ ہم مرتے ہوں پر بین کرنے سے گریزاں ہیں۔ قلم کارو، تمہاری خاموشی میں خوف ہے یا درہم و دینار کا لالچ؟ مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ نفرت کے قابل ہے۔ مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ نفرت کے قابل ہے۔ قلم کو جو پکڑتی ہیں وہ تینوں انگلیاں بہتر ہے کٹ جائیں کہ سچائی نہیں دکھتی۔ حسین ابن علی کے مرثیہ خانوں لکھو، جلتے گھروں کے مرثیے لکھو۔ لکھو لتھڑے، لکھو لہو لتھڑے سروں کے مرثیے لکھو۔ لکھو کہ کربلا غاصب کی بیعت کر نہیں سکتی۔ لکھو شبیر کا جو ماننے والا ہے وہ توپوں بموں سے ڈر نہیں سکتا۔ لکھو کچھ تو لکھو کہ فاختائیں خون میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ لکھو کچھ تو لکھو کہ کس نے یہاں زیتون کی ٹہنی سے بم باندھا ہوا ہے۔ لکھو کچھ ہم نے عالم کی تمنا میں، افق پر شام کی سرخی کسی صفاق شب کی پھر بشارت دے رہی ہے۔
انہیں آواز دیتا ہوں جو انسانی سروں کی حرمتوں کے گیت لکھتے ہیں، جو تہذیبوں کے حامل ہیں۔ جہاں مرتی ہوئی بلی پہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ جن کے دل دھڑکتے ہیں، انہیں آواز دیتا ہوں۔ لکھو کچھ تو، یہ کیسی بدنما تہذیب دنیا پر مسلط ہوتی جاتی ہے، جو کالے سونے کی خواہش میں انسانی سروں کو رونت دی جاتی ہے ٹینکوں سے۔ لکھو کچھ تو لکھو کہ یہ قلم پامال کر سکتا ہے شان کچ کلاہی کو، ہلا سکتا ہے اپنی جنبشوں سے تخت شاہی کو۔ قلم تو کھیل سکتا ہے شہنشاہوں کے تاج سے، جفا کی آمریت سے، ستم کے سامراجوں سے۔ انہیں آواز دیتا ہوں جنہوں نے امن کے نوبل پرائز اپنے سینے پر سجائے ہیں۔ کوئی تو بے گناہوں کے لہو شام موسم پر ذرا بولے، چلو دھیمے سروں میں ہی صحیح آواز تو آئے۔ مگر یہ امن کے پیغامبر اپنے خدائے ظلم کی ناراضگی سے سہم جاتے ہیں۔ خدائے ظلم کے باغی قبیلوں کو سلام، انہیں آواز دیتا ہوں محبت کے جو نغمے گنگناتے ہیں۔ مسیحا کے جو وارث ہیں، مسیحا جس نے مردوں کو دوبارہ زندگی بخشی۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا ان کے مذہب میں روا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کو قتل کرنا اس کے مذہب میں روا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسیحا جو فروغ عشق کے انسان میں صلیبوں پر سجا تھا، جو امن و آشتی کے باب میں اتنا زیادہ صبر والا تھا کہ کہتا تھا تمہارے دائیں عارض پر اگر تھپڑ کوئی مارے تو تم اس کی طرف چپ چاپ بایاں گال بھی کر دو۔ لکھو کچھ ابن مریم کو خدائے لم یزل کا کچھ نہ کچھ ہے ماننے والوں، کہ انسانوں کو جرم بے گناہی کی سزائیں مل رہی ہیں۔ انہیں آواز دیتا ہوں جو کہتے ہیں محبت کا ہے ایمان بجلیوں پر مسکرا دینا، محبت کا ہے مذہب آگ پانی میں لگا دینا، محبت بھونکتے شعلوں کو سینے سے لگاتی ہے، محبت آتش نمرود میں بھی کود جاتی ہے۔ انہیں آواز دیتا ہوں اٹھو، اس کربلا کی آگ پر پانی نہیں آنسو ہی برسا دو۔ اسے آواز دیتا ہوں کہ شاید انجمن اقوام عالم نیند سے جاگے، مگر کیسے؟ اسے تو ظلمتوں کے تازہ رکھوالے نے اپنے گھر میں لونڈی کی طرح رکھا ہوا ہے۔ کسی مالک کو اس کی ایک معمولی کنیز آخر کہاں تک روک سکتی ہے؟ اسے آواز دینا خود فریبی کا تسلسل ہے، مگر ہر ڈوبنے والا سہارے کے لیے تنکے پکڑتا آ رہا ہے۔ انہیں آواز دیتا ہوں جو خود کو خادم الحرمین کہتے ہیں، مگر ان بادشاہوں کو رسول اقدس و اعظم کے مد والوں کی چیخیں تک سنائی ہی نہیں دیتی۔ میری مدھم صدا ان کی سماعت میں اتر سکتی ہے کیسے؟ کسے آواز دوں؟ کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ کہوں کس کو کہ ظالم کے پکڑ لے ہاتھ کو جا کر؟ ستم کی آخری حد ہے، کہیں دنیا یہ کانٹوں سے بھری وادی نہ بن جائے۔ مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ ہر ایک پھول کو کھلنے کا حق ہے۔ یہ آزادی ہے خوشبو کو کہ ہر گلشن کو مہکائے۔ طلوع صبح کا منظر ہے ہر ایک آنکھ کی خاطر۔ ہوا ہر شخص کو سانسیں فراہم کرتی رہتی ہے، جہاں میں ہر کسی کو پورا حق ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگانی بسر کرنے کا۔ جنم جن کو دیا آزاد ماؤں نے، انہیں تو
غلامی کوئی پہنا ہی نہیں سکتا، انہیں تو کہ غلامی کوئی پہنا ہی نہیں سکتا۔ میری اتنی دعا ہے بس زمین پر امن کی تہذیب غالب ہو، سیاہ توپوں کے تیرہ تر دہانوں میں ملائم فاختاؤں کا بسیرا ہو، کسی زیتون کی ٹہنی کہیں بمبار تیاروں میں اگائے۔ اگر ایسا اگرچہ ایسا ہوتا تو نہیں، لیکن خدا کے کارخانے میں کبھی یہ ہو بھی سکتا ہے۔ خدا تو پھر خدا ہے نا، خدا تو پھر خدا ہے نا، خدا تو پھر خدا ہے نا۔